افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ اکبر، جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے، یعنی اللہ، اس کی مانند ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق میں ہوں، اور مخلوق کیا میری مانند ہو سکتی ہے یا میں اپنی مخلوق کی مانند ہو سکتا ہوں؟ فرق ہے. پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا یہ برابر نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون، کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، لا تحصوها، کبھی بھی انہیں شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. برداشت کر رہے، اپنے دشمنوں کو بھی رزق دے رہے، رحم فرما رہے، آخرت میں پکڑے گا. نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے. سورۃ الکہف کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، اور اتنے سمندر اور ہوں، سیاہی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے کلمات، جو کلمات کن ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، وہ کلمات ختم نہیں ہوں گے. سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. آج جس طرح ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہے، پہلے تو میں سوچتا تھا کہ یہ کس طریقے سے کیلکولیشن لوگوں نے کی ہیں. یعنی ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت کی سائنس، یعنی آلموسٹ 8 سے 30 سال پہلے، اس وقت سائنس ہمیں بتاتی تھی کہ پوری دنیا کے سمندروں کے کناروں پر جو ریت کے ذرے ہیں نا، یہ کم ہے اور پلینٹس اس سے زیادہ ہیں. یہ بندے کی عقل نہیں مانتی. ایک مٹھی اگر آپ کے پاس ریت ہو نا اور آپ اس کا ہر ذرہ گننا شروع کریں، آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. اور ساحل سمندر پوری دنیا کے ہزاروں کلومیٹر نہیں ہے، لاکھوں کلومیٹر بھی نہیں ہے، کروڑوں کلومیٹرز پہ. صرف پاکستان کی وہ 700 کلومیٹر کی پٹی ہے بلوچستان کی سمندر کے کنارے. 700 کلومیٹر پہ جتنی ریت ہے سمندر کے کنارے، یہی نہیں کو گن سکتا. 1 کلومیٹر کی ریت نہیں گنی جا سکتی. اور سائنٹسٹ بڑے کانفیڈنس سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پلینٹس ہیں نا وہ اس سے زیادہ ہیں. یار وہ اللہ کیا ہے، کیا اس کی قدرت ہے کہ ریت کے ذروں سے زیادہ اس نے ستارے اور سیارے بنا دیے ہوئے. اور یہ وہ چیزیں جنہوں نے کیلکولیٹ کی ہیں. وہ ناسا کیلکولیشن کرتا ہے نا کہ اتنے جنگ میں اتنی کہکشائیں ہیں، ایک کہکشاں کے اندر اتنے، جس طرح آلموسٹ 250 ارب گلیکسیز ہیں جو دریافت ہوئی ہیں. ہر گلیکسی کے اندر 300 ارب کے قریب سورج ہے. ہر سورج کے اپنے پلانٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں، یہ کیلکولیشن اس طرح کی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو یعنی انہوں نے بہت پہلے دریافت کی تھی، اب تو پتہ نہیں کہاں تک حالت پہنچ چکی ہے. اور وہ کیلکولیشن کر کے نا، تو یقین کریں اب میرے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہے. عقیدہ تو ہمارا بالغیب ہے، لیکن سمجھنا آسان ہو گیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے جنتیوں کی جنت میں مراتب کو ذکر کیا ہے کہ ایک تسبیح کے فرق والا معاملہ بھی اس طرح ہوگا جیسے دوسرا شخص ستارے پہ ہے اور یہ زمین پہ ہے. اتنا زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور اتنی بڑی بڑی جنت دی جائے گی. سب سے آخری جو جنتی ہے جو جہنم سے نکال کے اینڈ پہ جنت میں جائے گا، اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے، اسے بھی پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. 10 پلانٹ اسے ملنے ہیں. اور باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اب واقعی اس وقت جو کچھ دریافت ہو چکا ہے، اگر یہی کچھ جنت کی شکل میں بھی ملنا ہے نا، تو لوگ کم ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات زیادہ ہیں جو بانٹنے والی چیز ہے. اور جنت تو ابھی کسی نے دیکھی نہیں. اور یہ سب کچھ ہم پہلے آسمان کے نیچے بات کر رہے ہیں. ہاں جی، دوسرے آسمان کی نہیں بات ہو رہی. جو ہم نے آسمان دیکھا ہے اس کے نیچے جو کچھ ہے یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کی مخلوقات ہے ساری. تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے.
واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ تو کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتی، الٹا یہ ہے کہ وہ خود پیدا کی گئی ہیں. اور پیدا کن کی ہوئی ہیں؟ ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں، انسانوں نے بنائی ہیں. یہ بت انسانوں نے تراشے. اموات غیر احیاء، یہ تو مردہ ہیں، ان میں زندگی کوئی نہیں. انہوں نے کوئی زندہ چیز کیا پیدا کرنی ہے؟ بت تو خود مردہ ہیں، وہ زندہ چیز کہاں سے پیدا کریں گے؟ تعویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے یہ مکی صورتوں میں مشرکین عرب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن یہ آیات جنرائز ہیں کہ جو خود پیدا ہوا ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا، چاہے وہ بت ہو چاہے وہ انسان. ہاں، معجزے کے طور پر کسی پیغمبر کو معجزہ دیا گیا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہ وہ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے. یہ ان کے ساتھ خاص ہے معجزہ. یہ آگے کوئی ٹریول نہیں کیا، ورنہ اگر اس طریقے سے ایکسٹرا پلیٹ آپ معاملے کو کرنا شروع کر دیں تو پھر عیسیٰ ابن مریم تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. کون سا بزرگ ہے جو دعویٰ کرتا ہے میرا باپ ہی کوئی نہیں ہے؟ آئے ذرا سامنے غوث کتب ابدال. تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کہ جس کا باپ نہ مل رہا ہو، کہ نہیں باپ تو ہے، پتہ نہیں ہے کون ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک معجزہ ہے تو آگے وہ ٹریول کرنا شروع کر دے گا. وہ جس کی خصوصیت ہے وہ اس کے لیے. اموات غیر احیاء، یہ تو خود مردہ ہیں، زندگی ان کے اندر موجود نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو خود بھی نہیں پتا کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. اب یہ جو پورشن ہے نا اس کا، کہ انہیں خود نہیں پتا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا، تو یہ بالکل کلیئر کٹ اشارہ ہے کہ اب یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بت بنا لیے گئے. کیونکہ بتوں میں تو زندگی ہے ہی نہیں ہے، انہیں کیوں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے؟ یہ ضرور ہے سورۃ الانبیاء میں کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کے بتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوزخ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، سورۃ البقرہ میں آیا، تاکہ ان کی حضرت میں اضافہ ہو. لیکن ظاہر یہ بت ہستیوں کے نام پر تھے. 5 بزرگ ہستیاں تھیں، قوم نوح نے ان کے نام کے اوپر بت بنائے ہوئے تھے، جو سورہ نوح میں آتا ہے. اور بخاری میں تفصیل ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے. پہلے ان کی جگہوں پہ نشان رکھے، پھر پتھر رکھنے شروع کیے، پھر ان کی مورتیاں بنا لی. پہلے تو اچھی نیت سے شروع کیا تھا کہ ہم بزرگوں کی یادگاروں میں بیٹھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو. کرتے کرتے ان بنا کے پوجنا شروع کر دیا. یہ پوری حدیث ہے بخاری میں قوم نوح کے جو 5 بت تھے ان کے بارے میں. تو ظاہر وہ ہستیوں کی بنیاد کے اوپر تھا. وہ ہستیاں نیک اچھی ہستیاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو کچھ بھی ہیں ان ہستیوں کو تو خود نہیں پتا کہ انہوں نے قبر سے کب نکلنا ہے. دیکھیں کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، کب نکالا جائے گا. وہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اور پھر سورۃ الاحقاف میں باقی صورتوں میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ہستیاں خود ان لوگوں کی دشمن بن جائیں گی اور کہیں گی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں لوگ مشکل کشا بنائے بیٹھے ہوئے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے. اور وہ اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تو پوری سٹوری آج ہم نے سنی سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں. وہ کہیں گے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں عذاب دے چاہے بخش دے. میں اس وقت تک گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، میرے بعد انہوں نے جو کچھ کیا میرا کیا لینا دینا. اللہ فرمائے گا نہیں، آج کے دن سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. مغفرت والا معاملہ ان کے لیے کوئی نہیں ہے جو مشرک ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ معبود تو ایک اکیلا ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لانے والے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہیں اس حقیقت سے. وہم مستکبرون، اور وہ مغرور بھی ہیں. ظاہر ہے وہ خام خواہ کی مغروری ان کے اندر آئی ہوئی ہے، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. جو شخص اپنی زندگی میں اصلاح نہیں نہ کر سکتا تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس حقیقت کو اس نے فیس کرنا ہے نا اسی سے انکار کرتے. ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کہتے ہیں کہ میرے قریبی جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ان کی تنظیم جوائن بھی کی ہوئی تھی،
کہہ رہے ہیں وہ سالہ سال سے جمعے کا خطبہ سنتے تھے، ہر دوسرے تیسرے جمعے میں سود کا ذکر ہو جاتا تھا، اور سارے وہ تھے جو سودی کاروبار کرتے تھے. یہ انہوں نے ویڈیو میں سنایا ہوا ہے، کئی دفعہ سنا ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ تو وہ اکٹھے ہو گیا آگے کہ جی آپ ہمارے اوپر ہی ویڈیو ریکارڈ کرا دیتے ہیں. اس طرف نہیں ان کا دماغ جا رہا کہ بھئی ہم وہ کام چھوڑ دیں. دوسرا، ڈاکٹر صاحب کوئی مینشن تو نہیں کرتے تھے کہ یہ سود کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے نفس کا گلٹ وہ انہیں ملامت کرتا تھا. تو ان کا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو باز کوئی نہیں آنا، تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم جمعہ آپ کے پیچھے نہ پڑا کریں. وہ کہتے ہیں جمعہ پڑھنا چھوڑ کے کہ ہر جمعے ہمیں یہ سننا پڑے گا کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے. تو ٹھیک ہے، ہم اس حقیقت کو فیس تو نہیں کر سکتے نا، تو بہتر یہ کہ اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں. یعنی اگر کوئی کبوتر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بند کرنے سے وہ بلی اسے چھوڑے گی تو نہیں، وہ تو اس کی گردن مروڑ دے گی. تو بجائے اصلاح کے انسان آنکھیں بند کر لے. تو ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حقیقت کے انکاری ہو جاتے ہیں. لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تو پسند ہی نہیں فرماتا تکبر کرنے والوں کو. وہ تو بخاری میں حدیث ہے، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کھینچے گا میں اسے نہیں چھوڑوں. آج بھی آپ دیکھیں قبائلی سسٹم کے اندر وہ بڑے بڑے جو قبیلے کے سردار اور خان لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے کندھے پہ ایک چادر رکھی ہوتی ہے ایسے، وہ پٹکا ان کی عزت ہوتا ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کا پٹکا پکڑ کے کوئی کھینچے. تو یہ مثال کے طور پہ یہ بات بتائے گی. اس طرح لوگ پگڑی باندھتے تھے کہ یہ میری چادر ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا تکبر میری چادر ہے، یعنی یہ صرف اللہ ہی کو شائع ہے کہ وہ تکبر کرے، اور تو کوئی تکبر کر ہی نہیں سکتا نا کہ میں بڑی چیز ہوں. سب کی سب ہستیاں، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، وہ ادھار کی زندگی گزار رہے ہیں، ادھار کی ان کی نعمتیں. وہ خواب پرماننٹلی اللہ تعالیٰ کسی کو دے بھی دے تب بھی ہے تو مستعار نہ، ذاتی تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر تکبر نہیں انسان کر سکتا. اس لیے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. مسلم شریف میں یہ تفصیل کے ساتھ حدیث ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتیاں اچھی ہوں، ہم ذرا بن ٹھن کے رہتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ ظاہر اس میں بھی ایک سمیل تو ہوتی ہے نا کہ باقیوں سے ممتاز نظر آنا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھے لباس کو استعمال کرو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، حق قبول کرنے سے انکار کر دو. یہاں پہ حق قبول کرنے سے انکار ہی ہے. جب انسان حقیقت سے رخ پھیر لے، منہ چرا لے اور لوگوں کو حقیر سمجھو. اچھا لباس پہننا ضرور پہنے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. ایک امریکن مسلمان ہوا، اس نے اپنی لائف سٹوری پہ پوری کتاب لکھی، سر تسلیم خم ہے. ان 90s میں کتاب چھپی تھی، اس کا اردو ترجمہ ہوا سر تسلیم خم ہے. کافی انٹرسٹنگ باتیں تھیں. ایک اس نے بات یہ لکھی کہ مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ بڑے سے بڑا کوئی سٹیٹس والا بندہ ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ پھر اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہے. وہ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ کالے حبشی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اور پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ اس نے باقاعدہ لکھا، اور یہ میں نے جس زمانے میں پڑھی تھی نا، اس زمانے میں بریلوی تھا، اور ہمارے نزدیک تو پاؤں ملانا ہے ہی گناہ کا کام ہے. ہمیں کہاں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملایا جاتا تھا. صحیح بخاری 725 نمبر، یلزقو، فزیکلی ٹچ ہوتا تھا. تو میں نے کہا دیکھو یار، یہ مسلمان ہو کے بھی بھابی ہو گیا. یہ دماغ میں اس وقت بھی یہ چیز آئی. پھر اس نے بڑی باتیں اور بھی لکھی. اس نے کہا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ تکبر یہاں پہ نہیں ہے. حج کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں، کوئی بادشاہ ہے، فقیر ہے، 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں سفید کلر کی،
کاٹن کی پہنی ہوئی ہیں. کتنی مہنگی وہ کاٹن لے لے گا, ہے تو چادر ہی ہے, کفن ہی ہے جو اس نے اوڑا ہوا ہے. اور یہ اتنا دردناک اور خوفناک منظر ہوتا ہے. میں جب پہلی دفعہ عمرے پہ گیا نا تو وہ بوئنگ 747 تھا, اس میں آلموسٹ کوئی 400 مسافر آتے ہیں. وہ سعودی عرب جا رہا تھا. سعودی عرب جتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا وہ ساروں نے عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے. یہ یعنی 2002 کی میں بات کر رہا ہوں. تو آلموسٹ ہم اینڈ پہ نا جہاز میں انٹر ہوئے. مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے. احرام پہنا ہوا ہے, جیسے ہی میں جہاز میں انٹر ہوا میں نے آگے سے پیچھے تک دیکھا, لگتا ہے سارے مردے بیٹھے ہوئے. سب نے وہ سفید پہنا ہوا تھا لباس, تو لگ رہا تھا کفن پہن کے بیٹھے. مجھے اس دن اس چیز کا احساس ہوا کہ یار یہ آخرت اورینٹڈ بھی کیا گیا, یعنی کفن ہے, انسلی چادریں ہیں. میں خوف کھا کے کہ سارے ایک کلر کے سفید, اور یعنی ہم نے تو سفید کلر مردے کو اسی حالت میں دیکھا ہوا ہے نا, یعنی زندہ مردے ہیں جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے. حالانکہ خود بھی وہی لباس پہنا ہوا تھا, لیکن خود پہنا ہوا تو بندہ شیشے میں نہیں سامنے دیکھ رہا ہوتا. آپ جہاز میں انٹر ہو, آگے سے پیچھے تک آپ کو سارے کے سارے سفید لباس میں بیٹھے ہوئے, سر ننگے ہیں ان کے, تہمت پہنی ہوئی ہے, اوپر چادریں ہیں, اور کوئی رنگ نظر نہ آئے, بندہ خوف کھا جاتا ہے. اور اس کے اندر عاجزی بھی کتنی ہے. کوئی بادشاہ ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کوئی ریڑھی بان ہے, پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, سب کے سب ایک جیسا لباس. اور یقین کریں ڈنگ بھی سب کا نکلا ہوتا ہے حج کے دنوں میں. یعنی یہ چیز میں نے آبزرو کی, یہاں تو بڑے خپتی ہوتے ہیں نا لوگ, نمازی بھی بڑا تکبر ہوتا ہے. حج میں نے دیکھا ہے الحمدللہ, میں نے وہاں کسی کو تکبر کرتے ہوئے نہیں دیکھا, سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن میں آیا نا کہ حج جو کرے گا نہ وہ کسی سے جھگڑا کرے, ہاں نہ کوئی گالی گلوچ کرے, تو پھر حج مبرور ہے اس کے لیے. تو سارے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, جس طرح سارے ڈرے ہوتے ہیں نا کہ کوئی داڑھی کا بال ٹوٹ گیا تو دم واجب ہو جائے گا, اس سے بھی لوگ ڈرے ہوتے ہیں کہ کسی کو کندھا نہ لگ جائے, کسی کے ساتھ منہ ماری. وہاں کچھ سوچتا ہی نہیں حرام کی حالت میں کہ اس نے کسی سے بدلہ بھی لینا ہے. غلطی سے بھی کسی کے ساتھ پاؤں ٹچ کر جائے, کندھا ٹچ کر جائے, سب ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں, یار میرا کہیں آج ہی نہ جاتا رہے. اور وہاں لاکھوں کی بلکہ ملینز کی گیدرنگ کے اندر آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے. اتنا ڈسپلن. یہ جو بھگدڑ مچتی تھی نا مینا کے اندر, وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی تھی. ادروائز وہ اس وجہ سے نہیں کہ لوگ جان بوجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے, وہ تو اب انہوں نے مینج کر لیا, اس کا ذان طریقہ ہے, وہ پہلے بھی مینج کر سکتے تھے. چوڑے راستے انہوں نے بنا دیے, ٹائمنگ سیٹ کر دی ہے. اب آپ نے سنا ہے کبھی کہ مینا میں بھگدڑ سے اتنے لوگ مرے؟ مجھے یاد ہے 94 میں جب میرے والدین پہلی دفعہ حج پہ گئے تو وہ بہت بڑے لیول کی بھگدڑ مچی تھی, ہزاروں لوگ اس میں, پاکستانی بھی اس میں سینکڑوں کی تعداد میں تھے جو شہید ہوئے تھے وہی کنکریوں کے دوران. اب لاکھوں کے مجمع میں بلکہ ملینز کے مجمع میں چند ہزار تو نظر آتا ہے تھوڑا فگر ہے, لیکن اگر ایبسولوٹلی دیکھیں تو بہت بڑا فگر ہے. تو اس طرح کی بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی, اب تو اس کو بھی مینج کر لیا گیا. بہرحال عاجزی, انکساری وہ آپ کو وہاں نظر آتی ہے. اور انسان کوئی شایع نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. انہ لا یحب المستکبرین, بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا, قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, تو یہ کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. کسی حد تک تو یہ بات درست تھی کہ اگلی امتوں کے واقعات تو قرآن میں آئے ہیں, لیکن یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ ریئلٹی ہے, ریئل ہسٹری ہے, اور اس سے بھی عبرت حاصل کی گئی ہے. سٹوری کے طور پر نہیں ہے جو آپ فلم کی ایک سٹوری سنتے ہیں یا فلم کو دیکھتے ہیں, تھیوریٹیکل نہیں, یہ حقیقتاً ہے. اور پھر پیغمبروں کی قوموں پر جو عذاب ہے وہ حقیقت میں آئے, اس تکلیف کو کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں وہ اٹلی کا ایک شہر ہے جس پہ آتش فشاں پھٹا تھا, لوگ گھر میں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہ گئے ہیں, پتھر بن گئے ہیں, کوئی باہر نکلے ہوئے تھے وہیں ان کے اوپر لاوا گرا, ان کے وہ سارے کے سارے جسم اسی طریقے سے سٹور ہوئے ہیں. ابھی بھی لوگ وہاں پہ جا کے اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں. لیکن جس تکلیف سے وہ اس وقت گزرے وہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا. ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جب ایٹم بم گرائے گئے ہیں, 1.5 لاکھ بندہ اسی وقت ایویپوریٹ ہو گیا. جی ظاہر ہے جب لاکھوں سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ایک جگہ کا رائز کر جائے تو انسان جلے گا تو نہیں, ڈائریکٹ ایویپوریٹ ہو جائے گا. جو جدت تھا وہیں رہ گیا. اس کو تکلیف کو کوئی امیجن نہیں کر سکتا. تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, ان پہ جو عذابات اللہ کے نازل ہوئے, لیکن
اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، یہ خالی کہانیاں نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں قرآن میں، تو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا مکمل بوجھ یہ اٹھائیں. اب یہ ظاہر بات ہو رہی ہے تلخی کے ساتھ. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں جن کو بغیر علم کے انہوں نے گمراہ کیا. الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. یعنی اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دے گا، خیر ہے. نہیں، یہاں تو اس چیز کو انٹینڈڈ چھوڑا گیا. وہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں، سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ جب کبھی کسی امت کو، کسی قبیلے کو، قوم کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے، بے فکر ہو، سب کے لیے دگنا ہے، کیونکہ تم بھی تو اپنے آنے والوں کے لیے گمراہی کے پیشوا بنے ہو نا، تمہارے لیے بھی دگنا ہے. اور سورۃ الاحزاب میں تو آتا ہے وہ کہیں گے اے اللہ ان پہ لعنت بھیج ہمارے بزرگوں کے اوپر جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. سورہ حمیم سجدہ میں آئے کہ اے اللہ جنوں اور انسانوں میں سے جن ہستیوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا آج ان کو ہمارے حوالے کر ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں تاکہ وہ پستی میں چلے جائیں. تو جہنم میں تو جائیں گے اپنی جگہ، بزرگوں سے وہاں پہ ملاقات کریں گے. ہاں بالکل، یہ نہیں ہے کہ بزرگ خالی جائیں گے اور ماننے والے نہیں جائیں گے اور وہ کہیں گے جی ہمارے بزرگوں نے وزن اٹھا لیا. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا، جس نے برائی کو جاری کیا، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے. جتنے لوگ اس برائی کے راستے پہ چلتے ہیں ان سب کا وبال جاری کرنے والے پر ہے اور ان لوگوں کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جنہوں نے اچھائی کے راستے کو جاری کیا سب کا ثواب جاری کرنے والے کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو ناحق قتل کرتا ہے نا تو پہلا جو آدم کا بیٹا تھا نا قابیل، جس نے حابیل کو قتل کیا، اسے بھی عذاب ہوتا ہے، وہ اس بدعت کا بانی ہے. لیکن جو یہ قاتل ہے اس کے بھی عذاب میں کمی نہیں ہے، اسے بھی دنیا میں شریعت کے قانون کے تحت قتل کیا جائے گا، پھانسی چڑھایا جائے گا یا بلڈ منی اسے دینی پڑے گی، اور اگر توبہ نہ کی تو آخرت کا عذاب بھی باقی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اس طرح کی آیات سے، احادیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بزرگوں نے سارا لوڈ اٹھا لینا ہے ہماری برائی کا. اچھا قرآن میں جو ذکر ہے نا ہمیشہ بزرگوں کا اسی حوالے سے ہوا ہے کہ وہ ان کے بوجھ بھی ان کو اٹھانے پڑیں گے، اس حوالے سے نہیں ہوا کہ ان کو ساتھ لے کے جنت میں چلے جائیں گے. جہنم میں جانے کا تو ذکر موجود ہے، جنت میں جانے کا نہیں کہ اس طریقے سے لے جائیں. ہاں یہ ضرور ہے سورہ الزمر میں کہ لوگ گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گے، یہ ضرور آیا. ظاہر ہے انبیاء کرام کی امتیں اپنے پیغمبروں کے ساتھ گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گی، اور ان کے پیٹرن پہ بعد میں بھی جتنے لوگ لیڈرشپ پہ رہے ہیں، جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو آگے پہنچایا ہے، خود انہوں نے خدائی کلیم نہیں کی، اپنی عبادت نہیں کروائی، اپنے سامنے سجدے نہیں کروائے، اپنے آپ کو منی گاڈ ڈکلیئر نہیں کیا، بلکہ خدا کے عاجز بندے بن کے رہے، تو ظاہر ہے وہ جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کے لوگ تو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.